Assalamu alaikum, dear students of class 7th. Today's our topic is the little girl. This is the second story of your textbook, and ये आपकी टेक्स्ट बुक की दूसरी शॉर्ट स्टोरी है. हमारा जो टाइटल द लिटिल गर्ल है, इसको लिखा है कैटरीन मैनसफील्ड ने. कैटरीन मैनसफील्ड, इसका जो बाद में मैरिड नाम था वो था कैथलीन मैनसफील्ड मोरी, एंड शी वाज बोर्न इन न्यूजीलैंड इन 1888. ये न्यूजीलैंड में पैदा हुई 1888 में. बाद में ये यूरोप में मशहूर हो गई अपनी राइटिंग्स की वजह से और अपनी मतलब पोइट्री हो या प्रोज हो, खासकर शॉर्ट स्टोरीज की वजह से बहुत मशहूर हो गई. तो पूरा नाम कैथरीन मैनसफील्ड. कैथरीन मैनसफील्ड आप इसको पढ़िए. एंड शी वाज ए मॉडर्निस्ट राइटर. जो कैथरीन मैनसफील्ड थी फीमेल राइटर, ये मॉडर्निस्ट राइटर थी, यानी मॉडर्नाइजेशन के मुतलिक बहुत इसने राइटिंग्स लिखी है, और ख़ासकर साइकोलॉजी, जो चाइल्ड साइकोलॉजी, उसके मुतलिक इसने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी है. लेट अस बिगिन विथ. इसके इंट्रोडक्शन में, लेसन के इंट्रोडक्शन में लिखा है, ऑल फादर्स आर नॉट लाइक, सम शो देयर लव एंड affection for their children and play with them. Others also love and care for their children, but they show it by working hard for them and giving them instructions and advice. Read the story and find out what the little girl's father was like. तो ये स्टोरी जो है, शॉर्ट स्टोरी जो है, ये एक लिटिल गर्ल और उसके फादर के मुतल्लिक है. हमें यहाँ पे समझना है कि हमारे जहन में फादर के मुतल्लिक क्या होता है और फादर हमारे लिए क्या सोचते हैं या उनका जहन क्या होता है. तो इंट्रोडक्शन में ही लिखा है, ऑल फादर्स आर नॉट अलाइक. हर एक बाप एक जैसा नहीं होता है. मतलब हर एक बाप के प्यार करने का अपने बच्चों के साथ तरीका एक जैसा नहीं होता है. यानी जो उनका व्यवहार होता है, जो उनका बर्ताव होता है अपने बच्चों के साथ, वो एक जैसा नहीं होता है. या उनको जो अपने बच्चे पसंद होते हैं, हर एक को होते हैं, तो आधे बच्चों को लगता है कि हमें बाप पसंद करता है, आधों को नहीं लगता है. यानी ऑल फादर्स आर नॉट अलाइक का मतलब ये नहीं हुआ कि हर एक बाप एक जैसा नहीं होता है. मतलब यहाँ पे हर एक बाप, यानी किसी का भी बाप बच्चों से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन जो मोहब्बत का इजहार है वो अलग अलग होता है. जो उनका मोहब्बत करने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है. दैट इज़ वाई यहाँ पे लिखा है, ऑल फादर्स आर नॉट लाइक, सम शो देयर लव एंड अफेक्शन फॉर देयर चिल्ड्रन एंड प्ले विद देम. आधे पेरेंट्स के पास जो बाप होते हैं, आधे वालिदीन के वालिद के पास यानी बहुत सारा वक़्त होता है, उनके पास प्लेंटी ऑफ टाइम होता है. एंड दे शो देयर लव टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन बाय प्लेइंग विद देम. वो अपने प्यार और मोहब्बत का इजहार कैसे करते हैं? बच्चों के साथ खेलते हैं, कूदते हैं, उनके साथ टाइम सर्व करते हैं. अदर्स आल्सो लव एंड केयर फॉर देयर चिल्ड्रन. बाकी जो पेरेंट्स होते हैं, जो बाकी जो वालिद होते हैं, उनको भी अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत होती है, बट दे शो इट बाय वर्किंग हार्ड फॉर देम. लेकिन उनके पास वक्त नहीं होता है, वो हर वक्त काम में लगे रहते हैं, हर वक्त वो मेहनत करते रहते हैं, कमाने में लगे रहते हैं. एंड गिविंग देम इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइस. उनके पास सिर्फ इतना ही वक्त होता है, वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मुंह से बोलते हैं, ऐसा करो वैसा करो, उनको इंस्ट्रक्शन और एडवाइस देते हैं, उनको नसीहतें देते हैं. और वो पेरेंट्स जिनके पास टाइम होता है, वो बच्चों के साथ ही रहते हैं, उनको सिखाते हैं आहिस्ता आहिस्ता. तो बच्चों को लगता है कि वो हमें प्यार और मोहब्बत से सिखाता है. और वो पेरेंट्स जिनके पास टाइम नहीं होता है, उनके मतलब बच्चों का तस्वर ये होता है शायद ये सख्त है, इसीलिए हमें सिर्फ बोलते रहते हैं, हमारे साथ खेलते नहीं हैं, या सिर्फ हमें हुक्म देते हैं,
ایسا لیکن نہیں ہوتا ہے. یہ سٹوری پڑھ کے ہمیں پتہ چلے گا کہ اصل معاملہ کیا ہوتا ہے. اصل میں ہم پیرنٹس کی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں، اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے ٹھیک سے کہ وہ باپ جو ہمارے لیے دن رات محنت کرتا ہے، اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے، وہ ہم سے کتنا محبت کرتا ہے. یہ بچوں کو مطلب پتہ نہیں چلتا ہے تب تک. ریڈ دا اسٹوری اینڈ فائنڈ آؤٹ واٹ دا لٹل گرلز فادر واز لائک. چلو ہم اسٹوری پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس لٹل گرل کا باپ کیسا تھا. کیا وہ ہر وقت بچی کے ساتھ کھیل کے اسے خوش کرتا تھا، یا ہر وقت محنت مشقت میں لگا رہتا تھا اور بچی کو صرف انسٹرکشنز دیتا تھا، اور بچی کو اس کے متعلق کیا تاثرات تھے وہ ہم پڑھیں گے اس لیسن میں. تو یہاں سے اسٹوری شروع ہے. یہ اسٹوری کا انٹروڈکشن تھا. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with, "Goodbye, father." And oh, the glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. یعنی ہم آج اتنا ہی پڑھیں گے. یہاں پہ اوائڈ یا ورڈز دیکھیں. اوائڈ ہوتا ہے بچنا کسی چیز سے، اجتناب کرنا یا کنارہ کرنا. فیئر ہوتا ہے ڈر، فیئر ہوا ڈر یا خوف. کیجول کہتے ہیں ہم وقتی یا اتفاق یا بلا مقصد کو. کیریج کہتے ہیں سواری کو. تو یہاں پہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. To the little girl, he کا مطلب ہے یہاں پہ فادر، یعنی اس چھوٹی بچی کے لیے، اس چھوٹی سی بچی کے لیے. to the little girl، اس چھوٹی سی بچی کے لیے جو یہ باپ تھا، یہ ایک ایسی تصویر تھی جس سے وہ ڈرتی تھی اور جس سے وہ خوف کھاتی تھی، اور جس کو وہ ہر وقت اوائڈ کرتی تھی، یعنی اس سے الگ رہنا چاہتی تھی. یعنی یہ جو بچی تھی اپنے باپ سے ڈرتی تھی، اپنے باپ کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی، اپنے باپ سے ہر وقت وہ الگ رہنا چاہتی تھی، کنارہ کرنا چاہتی تھی. یعنی اپنے باپ سے وہ زیادہ گلتی ملتی نہیں تھی، وہ اپنے باپ کو اوائڈ ہی کرتی تھی زیادہ. وجہ کیا ہے وہ ہم اس لیسن میں آگے پتہ چلے گا. Every morning before going to the work, he came into her room and gave her a casual kiss. یہاں پہ ہمیں دیکھنا ہے اس کا باپ تب کام پہ نکلتا تھا جب لڑکی سوئی ہوتی تھی. یعنی اس کا باپ صبح سویرے جلدی نکلتا تھا. کوئی صبح 8 بجے کام کو نکلتا ہے، کوئی 10 بجے نکلتا ہے، کوئی 12 بجے نکلتا ہے، کوئی 6 بجے نکلتا ہے. یہ کام پہ ڈپینڈ ہوتا ہے. اس کے باپ کو بھی کوئی ایسا کوئی کام کرتا تھا جس کے لیے اس کو بہت سویرے نکلنا پڑتا تھا. یعنی تب تک بچی اپنے بستر میں سو کی ہی ہوتی تھی اور باپ کام کے لیے نکلتا تھا. اس لیے یہاں پہ لکھا ہے ایوری مارننگ بیفور گوئنگ ٹو ورک، ہر صبح کام پہ نکلنے سے پہلے، یعنی جس وقت وہ کام پہ نکلتا تھا. He came into her room and gave her a casual kiss. وہ اس کے کمرے میں آتا تھا، اس بچی کے کمرے میں، اور وہاں پہ اس کو چمی دیتا تھا، کس کرتا تھا، جس طرح ہم اپنے بچوں کو کیجول کس دیتے ہیں. To which she responded with, "Goodbye, father." اور اس کس کا ریسپونڈ یہ چھوٹی بچی کیسے دیتی تھی؟ گڈ بائی فادر. اس طرح ہم بھی اپنے بچوں کو نکلتے وقت کہتے ہیں یا چمی دیتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں اللہ حافظ یا کچھ کہتے ہیں یا بائی بائی کہتے ہیں. تو یہ بچی بھی کس کے بدلے اپنے باپ کو کیا کہتی تھی؟ گڈ بائی فادر. لیکن and oh, the glad sense of relief when she heard the noise of carriage growing fainter and fainter down the long road. لیکن یہ خوش ہو جاتی تھی، گلیڈ ہوا خوش ہونا. اس کو خوشی کا احساس ہوتا تھا اس بچی کو. کب؟ جب وہ اس کیریج کی آواز، اس سواری کی آواز، چاہے اس کے باپ کے پاس گھوڑا گاڑی تھی یا اس کے باپ کے پاس
کوئی موٹر گاڑی تھی یا سکوٹر تھا، جو بھی کیریج ہوا سواری، یعنی کوئی بھی کسی بھی قسم کی گاڑی جس پہ انسان سوار ہو کے چلا جاتا ہے. تو یہ اس بچی کو بہت خوشی محسوس ہوتی تھی جب یہ اپنے باپ کی گاڑی کی آواز پھینٹر ہوتی سنتی تھی. یعنی اس کی باپ کی گاڑی کی آواز جوں جوں دھیمی ہوتی تھی، اس کو خوشی محسوس ہوتی تھی. مطلب یہاں پہ اس کو جب محسوس ہوتا تھا اس کا باپ چلا گیا، گیٹ کے پاس گاڑی ہوگی، آواز زیادہ زور سے آئے گی، تھوڑا دور گاڑی چلی جائے گی اور پھینٹ ہو جائے گی آواز، اور گاڑی دور چلی جائے گی تو اور یہ گاڑی کی آواز دھیمی ہو جائے گی. یعنی جوں جوں اس کے باپ کے گاڑی کی یا کیریج کی آواز دھیمی ہوتی تھی، اس بچی کو مسرت ہوتی تھی، اس بچی کو خوشی ہوتی تھی. مطلب یہ اپنے باپ سے ڈرتی تھی، باپ چلا جاتا تھا یہ خوش ہو جاتی. جتنا اس کا باپ گھر سے دور ہوتا تھا اتنی ہی یہ بچی خوشی محسوس کرتی تھی. یعنی یہاں پہ اس کو شاید کوئی کنفیوژن تھا بچی کو، تبھی یہ اپنے باپ سے ڈرتی تھی. وہی ہمیں اس لیسن میں، یہ لیسن بہت دلچسپ ہے، اس لیسن میں ہمیں جاننا ہے یہ بچی اپنے باپ سے ڈرتی تھی. کیا وہ ڈرنا جائز تھا یا وہ ڈرنا صحیح نہیں تھا؟ اس بچی کے ذہن میں کیا کنفیوژن تھا، یا باپ کیا اس کا واقعی سخت تھا، وہ ہم اس لیسن میں جانیں گے، اور بہت ہی انٹرسٹنگ لیسن ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی، تو اگلے کلاس میں ہم اس سے آگے پڑھیں گے. اور ایک بار میں دہراتا ہوں، میں پڑھتا ہوں، آپ سنیے کیسے پڑھنے. All fathers are not alike. Some show their love and affection for their children and play with them. Others also love and care for their children, but they show it by working hard for them and giving them instructions and advice. Read the story and find out what the little girl's father was like. یہ اس لیسن کا انٹروڈکشن ہے. یہاں سے ہمیں پڑھنا ہے. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with, "Goodbye, father." And oh, the glad sense of relief when she heard the noise of carriage growing fainter and fainter down the long road. تو آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.